سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ الحمدللہ رمضان کے بعد یہ ہماری پہلے شب جمعہ کی مجلس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے اور بندے کا کام ہے اس حکم کی فرما برداری کرنا، حکم کو بجا لانا۔ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو جب اتنی بڑی طاقت اپنے بندے کو حکم دے تو ہمارا بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے حکم مانے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان کہ اللہ کا حکم اور بندہ اس کو مانے۔ اگر یہ قائم رہتا ہے تو بندے کا اور اللہ کا رشتہ قائم رہتا ہے، یاد رکھنا۔ اگر ہم نے اللہ کو حکم نہ ماننے کے بعد یہ سوچا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اسی بندے کا صحیح رشتہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ رہا ہو اور بندہ اس حکم کو مان رہا ہو۔ اگر یہ رشتہ قائم ہے تو پھر اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ بھی قائم ہے۔ اب کیا سوچنا ہے اس پر کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق، پیدا کرنے والا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے، تو بندہ کیوں نہیں اس کے حکم کو مانتا؟ کیسے سستی ہوتی ہے اس کو؟ اس کو ماننے کے لیے اس کا وجود کیسے انکار کرتا ہے، ہاتھ کیسے انکار کر دیتے ہیں، دل کیسے انکار کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ شیطان اور نفس یہ انسان کے بیریئر ہیں سب سے بڑے، اور یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو ماننے سے یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے جال پھینکتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو نہ مانے اور اللہ اس سے ناراض ہو جائے، اس کر بندے کا راستہ ختم ہو جائے، رشتہ ختم ہو جائے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو بس پھر کیا رہتا ہے باقی؟ پھر تو کچھ پھر رشتہ جو ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد تو معاملے ختم۔ تو یہ دو چیزیں جو بڑی دشمن ہیں انسان کی، سب سے بڑی، جو گمراہ کرتے ہیں انسان کو کہ کسی طریقے سے بھی، کسی بھی جال سے، کسی چکر سے انسان کو روک لیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ سارے حکم یا ایک حکم نہیں، سب حکم کا تعلق اسی سے ہے کہ بندے کی مجال گیا کہ ایک حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہو اس کو نہ مانے، اور جو اللہ کی طرف سے جس طریقے سے آ رہا ہے اس حکم کو ایکسپٹ نہ کرے اور مانے نہ۔ تو یہ ہے جو رشتہ اللہ سے کمزور کرتا ہے شیطان اور نفس۔ اب بزرگان دین نے الحمدللہ اس پر ورک جو کیا، یہ چاروں سلاسل جو آپ دیکھتے ہیں، سلسلہ نقش قدری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے اور الحمدللہ نقش بندی ہے، تو خاصی چار تسلسل کے ساتھ تزکیہ کے اسکول آف تھاٹس ہیں۔
ان لوگوں نے اس کا علاج قرآن و حدیث سے لے کر لوگوں تک پہنچایا. چاروں سلاسل جو ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، بیسیکلی ان کا مقصد ایک ہی ہے. طریقے مختلف ہو گئے ان کے، وہ بھی اس وجہ سے اگر مختلف تو یہ نہیں کہ ایک کا طریقہ دوسرے سے غلط ہے یا کنٹراسٹ ہے، نہیں، وہ حالات زمانے کے ساتھ ان میں تبدیلیات رہی. کہ جو قاضی کا زمانہ تھا اس میں اس قسم کے لوگ تھے تو اس کے مطابق ان کو وہ تزکیے کے قوانین اور لاز بنائے گئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اس طرح سہروردی کا، اس طرح چشتیہ کا، اس طرح نقشبندیہ کا. کیونکہ نقشبندیہ سلسلہ سب سے آخری سلسلہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ اس دور تک، آنے والے دور تک اس میں وہ ساری چیز ملتی ہیں جسے انسان آسانی کے ساتھ اپنا تزکیہ کر سکتا ہے. بالکل ہر آنے والے زمانے کے ساتھ ہی چلنے والا سلسلہ ہے. بولے الحمدللہ. تو ظاہر ہم بھی اسی سلسلے میں طاقت ہے، باقی سلاسل سے ہمیں انکار نہیں ہے، بالکل الحمدللہ ضابط سب صحیح ہیں. لیکن کیونکہ مناسبت یہ ہے کہ آج کل کے لحاظ سے اس ماحول کے لحاظ سے یہ سلسلہ زیادہ کام کرتا ہے. تو بزرگان دین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیطان اور نفس کے مقابلے میں بندہ کو کھڑا کیا تاکہ یہ گمراہ نہ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے. تو پھر انہوں نے محنت کی اور پر جو رزلٹ نکالا اس کا کہ جس چیز سے بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام الہی پر عمل کرنا جس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیسی سخت سے سخت گمراہی کن دور بھی ہو، کتنے بڑے بڑے شیطان بن دجال بھی آ جائے، لیکن انہوں نے قرآن اور حدیث سے روشنی سے نکال لیا طریقہ کہ اگر اس طریقے کو بندہ استعمال کرے گا، اس چیز کو استعمال کرے گا، کوئی زمانہ بھی اس کو اللہ کے حکم سے ماننے سے نہیں روک سکتا. اور جب تک وہ رکے گا نہیں، اس کا بالکل رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط چلتا چلا جائے گا. اور جس بندے کا، جس انسان کا، جس قوم کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، وہ کبھی بھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے کہ کبھی بھی میرے راستے پہ چلنے والے لوگ ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو کبھی ناکام نہیں ہوتے، نہ دنیا میں ناکام ہوتے نہ آخرت میں. جن لوگوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. کیسے؟ جب اللہ کا رشتہ ہو گیا تو اللہ کیسے چھوڑ سکتا آدمی کو؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. اللہ اس وقت چھوڑتا ہے انسان کو جس وقت انسان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے. تو بزرگان دین الحمدللہ اس پر کام کرنے کے بعد انہوں نے جو طریقہ نکالا کہ جس کے ذریعے سے شیطان اور نفس گمراہ نہیں کر سکتے، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے وار زیادہ نہیں چلتے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات پہ مضبوطی کے ساتھ ماننا شروع ہو جاتا ہے، عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو طریقہ ہے وذکر اللہ، جس کو اللہ نے کہا ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ، ذکر اللہ ہے. ایک صحابی نے جس طرح نبی پاک سے عرض کی کہ آپ سے مجھے کوئی نصیحت فرمائے کہ میں اس پر مستعدی سے کام ہو جاؤں تاکہ فلاح کی منزل تک پہنچ سکوں. تو اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ تو ہر وقت اللہ کو یاد کر، کل آیا نہیں، کسی وقت بھی تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. گرمی ہو، بہار ہو، شجر ہو، حجر ہو، درخت ہو، ہر ایک کے ساتھ وذکر اللہ عند کل حجر و شجر، ہر درخت کے ساتھ، ہر شجر کے ساتھ تیرا ذکر ہی ہوتا چلا جائے. یعنی ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہو جاؤں. یعنی بچت کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہم پہ اللہ پہ احکامات پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی جو حکم جو اس کو مشکل نظر آتے ہیں وہ اس کے لیے آسان بن جاتے ہیں جب ذکر کرتا ہے. تو اسی لیے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ذکر کا انتظار
کرنے کا یہ نہ سوچے کہ میں نیک ہوں گا، صحیح ہوں گا تو پھر ذکر شروع کروں گا، ایسے نہیں ہوتا. ذکر تو اسی وقت شروع کر دینا چاہیے. یہ تو فائدہ ہے ذکر کا، تاکہ وہ مزید گمراہ انسان کو کھولے. یہ بھی ان کا دھوکہ ہے نا شیطان کا. یار تو بھی تو صحیح نہیں ہے، تیری نمازیں صحیح نہیں ہے، ذکر کیا کرے گا؟ ابھی تو فلاں کام نہیں کر رہا تو ذکر کیا کرے گا؟ ابھی تو تیرا فلاں چیز غلط ہے تو ذکر کیسے کرے گا؟ انہی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس لیے بندہ اللہ ذکر کرتا ہے. ہمارے حضرت نغم القدر فرمایا کرتے تھے کہ مقصد ذکر ہے، مقصد اللہ کی فرما برداری ہے. مقصد اللہ کی فرما برداری ہے. ذکر جو ہے وہ دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. سبحان اللہ، دونوں چیزیں ذکر کے اندر موجود ہیں. اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کو دی ہے. تو جیسے اب رمضان گیا ہے، دیکھیں آپ کتنے الحمدللہ ہر آدمی نے بڑی مستعدی کے ساتھ رمضان نے مجاہدات کیے اور عبادات کی اور سب کچھ کیا. لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے شیطان شتم سب کھل جاتے ہیں، شتم گڑے سارے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر وہی غفلتیں وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا وجہ؟ نفس و شیطان پھر موجود ہوتے ہیں. تو اس رمضان کی فوراً بعد کثرت کے ساتھ انسان ذکر کی طرف راغب ہو جائے، تاکہ کسی قسم کا جادو نہ چلے. وہ جو تہجد ملی تھی، وہ جو ہم محفل پڑھ رہے تھے، وہ جو ہمارے معاملات بنے ہوئے تھے، اس میں ذرا بھی سستی نہیں آنی چاہیے. تو اس کا علاج ہے کہ فوراً ذکر کو پکڑ لیں. جن حضرات نے، عورت نے، مردوں نے ذکر کو نہیں سیکھا، رمضان گزار لیا، وہ تو بہک جائیں گے بیچارے. وہ شیطان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بس تم نے تو انف کام کر لیا، بس الحمدللہ اب گزارو مزے سے سال، جیسے چاہے کرو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تم نے تو بس اب پورا اچھا کام کر لیا، جمع کر لیا ذخیرہ، اب تمہیں چیز کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو سستی چھا جاتی ہے. بڑے بڑے جو مجاہدات کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں، آپ دیکھیں گے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن پھسلتے جاتے ہیں اور پھر اسی حالت پہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے فوراً اس کی طرف خیال کریں. جو ہمیں عادات پڑ گئی، جو چیزیں ہم نے کری ہیں، اس کے لیے واحد ایک علاج ہے کہ شیطان اور نفس گمراہ کرے گا، اور ان سے گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات پہ چلنا آسان کر دے گا، جیسا کہ رمضان کے اندر ہم پہ آسان ہو گیا تھا. دونوں راستے دکھا دی اللہ تعالیٰ نے. کتنا آسان تھا ہمارے لیے ہر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں، ہر گناہ کو چھوڑنا کتنا آسان لگتا تھا. گناہ سے گناہ گار بندہ بھی گناہ چھوڑ دیتا تھا. نماز نہ پڑھنے والے بھی آرام سے نماز نہیں پڑھتا تھا. آسان کر دیا اللہ پاک. بتایا کہ یہ آسان ہے، آسان ہے. تو اس پریکٹس کو جاری رکھو، ایسے ہی رہے گا. مشکل تو ہے ہی نہیں دین. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو قائم کرے آدمی. جن حضرات نے، عورتوں نے نہیں سیکھا وہ تو بھاگ جائیں گے. فوراً چاہیے ان کو کسی اللہ والے سے رجوع کریں اور اللہ کا ذکر سیکھ کے مستعدی سے اپنی زندگی میں، جیسے وہ ذکر والا جو معمول بتایا آپ کس طرح ذکر کریں، اس طریقے سے ذکر شروع کر دیں. اور جن حضرات نے ذکر سیکھا ہوا ہے تو ان کے لیے تو وہ تعجب ہے کہ وہ غفلت کریں، اور وہ تو پھر ظاہر ہے یہی چاہتے ہیں کہ پھر ہمیں تو وہ آگ والی زندگی پسند ہے، آخرت کے ہمیں جنت والی زندگی پسند نہیں ہے. واضح طور پہ یہ امر ان کا ظاہر کر رہا ہوتا ہے. واضح کے لیے جن لوگوں نے ذکر سیکھا ہوا ہے اور ذکر نہیں کرتے، ذکر سے غفلت برتتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، انہوں نے تو واضح طور پہ کلیئر طور پہ کیا دیا ہے کہ ہمیں تو جہنم ہی چاہیے، کیونکہ وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں، اس لیے ذکر نہیں کر رہے. تو ان کو سوال ہی پیدا نہیں تھا وہ ذکر کو چھوڑ دیں یا اس پہ مستعدی اختیار نہ کریں یا اس میں زیادہ کوشش نہ کرے آدمی. تو بہت گئے، کیونکہ وہ جو پروٹیکشن اللہ نے دی ہے کہ جس کی وجہ سے اس رمضان کو بچا سکتے ہیں، انہوں نے خود ہی برباد کر دی. تو لہٰذا آج کی گفتگو کا موضوع یہی تھا، اور نتیجہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے ذکر کو نہیں پکڑا تو ہم اللہ کے احکامات سے سستی ہو جائیں گے، شیطان اور نفس ہمیں گمراہ کر دے گا، اور پھر ہمارا اللہ سے رشتہ جو ہے ختم ہو جائے گا، رشتہ بالکل کمزور ہو جائے گا. بس پھر جو حالات ہوں گے وہ پتہ ہی ہے بھی کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. بس یہ نہیں رمضان اگلے رمضان کا انتظار کرتے رہیں، اس وقت تک دنیا اجڑ جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی. انسان برباد ہو چکا ہوتا ہے. تو میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا فرمائی تھی
چھوٹے نہ ہمارے سے. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ذکر کو پکڑ لیا, کسی اللہ والے کی صحبت کو پکڑ لیا, دو بڑی عظیم چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, ذکر اللہ اور صحبت اولیاء اللہ. جس کو یہ میسر ہو جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑا گمراہ انسان کوئی نہیں ہوگا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یاد رکھے, جن کو یہ دو چیزیں میسر ہو جائیں, یعنی مل جائیں, اور اس کے بعد اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائیں, تو سننے قرآن کے لانے کے, اس سے بڑا گمراہ نہ دنیا میں کوئی ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا کہ اس نے خود ہی ایکسپٹ کر لیا کہ مجھے آگ میں جانا ہے. بھائی جیسے آپ چھتری آپ کے ہاتھ میں, باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ چھتری کو نہیں کھولتے ہیں, تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا میں نے بھیگنا ہے. تو آدمی کہ آپ کیوں نہیں چھتری کھول لے, اور آپ نہیں کھول لے, تو وہ یہ سمجھے گا شاید اس کو شوق ہے بارش میں بھیگنے کا, اس کو چاہیے ہوگا پانی. تو وہ دوسرا کچھ نہیں کہے, ہاتھ میں چھتری ہے اس کے, وہ کھول خود ہی نہیں رہا, تو پاگل تو ہو نہیں سکتا. تو اس کو پسند ہوگی مجھ پہ بارش پڑتی رہے, میرے کپڑے گیلے رہیں, مجھے زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے, نزلہ ہو جائے, خیر ہے. لوگ ہی سمجھیں گے. اسی طرح جس نے اللہ کا ذکر سیکھا ہوا ہے, کسی اللہ والے پہ بیعت کی ہوئی ہے, ہاتھ پکڑا ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ اس میں سستی کر رہا ہے, اس نے تعلق نہیں رکھا اپنا, نہ وہ ذکر کرتے ہیں, نہ اپنا شیخ سے تعلق رکھتا ہے, نہ رابطہ مضبوط کیا ہے اس نے, نہ رابطہ شیخ مضبوط ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, تو اس نے تو ایکسپٹ کیا کہ نہیں مجھے خیال ہے میں گمراہ وہی مروں گا. وہ چھتری کھول ہی نہیں تھا, وہ تو حوادث زمانے میں دنیا کے حادثات کے ساتھ کرتا, میں ایکسپٹ کرتا ہوں, میں چھتری استعمال ہی نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے انسان کے لیے کہ اس طرح زندگی گزار کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے اندر کی آنکھوں کو کھول دے, ہمیں قدر نصیب فرمائے ان چیزوں کی کہ ہم آخرت کو اپنے بنا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا هزلنا وجدنا خطأنا عمدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباركني فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يجص من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لك كفرت الذين يصدون عن سبيلك ويقصرون رسولك ويقاتلون عليك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وخرج بيوتهم لا تردوا عن القوم المجرمين وانظروا بهم باسك الذي لا تردوا عن القوم المجرمين وانظروا بهم باسك الذي لا تردوا عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر سائر المسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين. اللهم اقصر المخالفين مقصر مخالفين. اللهم اقصر المخالفين. اللهم أهلك الظالمين. اللهم أهلك الظالمين. اللهم أهلك
الظالمين وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.